الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سمجھنے ہر لحاظ سے آسان ہی آسان ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کی توفیق سے اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش میں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے تجوید اور ترجمہ و تفسیر کی کلاس الحمدللہ جاری ہے۔ آج تجوید کے سبق میں ہم مد کے سبق کو مکمل کرتے ہوئے قاعدہ نمبر 4 اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم نے مد یعنی کھینچ کر پڑھنے کے 3 قاعدے پڑھے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ آج کا قاعدہ ہے کہ جب 4 حروف اور وہ ہیں حروف مدہ یعنی الف اور نمبر 2 جزم والی واو، نمبر 3 جزم والی یا اور کھڑی حرکت والے حرف یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان میں سے کوئی حرکت ہو جس حرف پر اور اس کے بعد والے حرف پر جزم آ جائے ٹھہرنے کی وجہ سے، یعنی پہلے الف ہے یا واو ہے جزم والی یا ہے جزم والی یا کھڑی حرکات والے حروف میں سے کوئی حرف ہے اور اس کے بعد والے حرف پر آپ نے رکنا ہے، وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ اب اس کی وجہ سے یعنی آپ کے ٹھہرنے کی وجہ سے اس حرف پر جزم آ گئی تو اس موقع پر ان چاروں کو کچھ کھینچنا یا درمیانہ کھینچنا، جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا 2 گنا کھینچنا یا خوب کھینچنا یعنی 3 گنا کھینچنا، یہ سب جائز ہے۔ انشاءاللہ مثالوں سے مزید وضاحت ہو جائے گی، اور اس قاعدہ کو بھی اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کیونکہ اس قاعدہ سے ہمیں بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ آپ نے آیت کو مکمل کیا، آپ نے آخری حرف پر رکنا ہے۔ اب آخری حرف سے پہلے الف آ گیا یا واو آ گئی جس کے اوپر سکون ہے یا آ گئی جس کے اوپر سکون یعنی جزم ہے یا کھڑی حرکات والے حروف میں سے کوئی حرف آ گیا، تو اب آپ نے جب رکنا ہے اس کے بعد والے حرف پر تو ان حروف کو لمبا کرنے میں، کیونکہ لمبا تو ہم نے کرنا ہی ہے، ان کو کھینچنے میں تینوں صورتیں ممکن ہیں۔ تھوڑا سا لمبا کر لیں، درمیانے درجے کا لمبا کر لیں، خوب لمبا کر لیں، تینوں طرح پڑھنا صحیح ہے۔ یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج کا اہم قاعدہ جو ہمارے سبق سے متعلق ہے، اور اس میں مد کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ مثالوں سے دیکھیے، الف کی مثال قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ناس۔ اب آپ دیکھیے نا، ہماری سکرین پر یہ سبق آ رہا ہے، ناس کی سین کے نیچے زیر ہے، لیکن اب چونکہ میں اس پر رک رہا ہوں سین پر، تو جب رکوں گا تو سین پر کیا آ جائے گی؟ جزم، اور اس سے پہلے کیا کون سا حرف ہے؟ الف۔ اب اس الف کو تھوڑا سا کھینچوں، درمیانے درجے کا کھینچوں یا خوب کھینچوں، تینوں طرح جائز ہے۔ ذرا سنیے غور سے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ تھوڑا سا میں نے لمبا کیا ہے، درمیانے درجے کا لمبا کرنا ہے۔
قل اعوذ برب الناس، خوب لمبا کرنا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس ملک الناس ملک الناس۔ یوں جہاں بھی الف آ جائے اور اس کے بعد والے حرف پر آپ نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے، اور اس آخری حرف پر چونکہ رکنے کی وجہ سے جزم آ جائے گی تو اس کو آپ تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ واو ساکن کی مثال، وشاہد ومشہود، ومشہود، ٹھیک ہے، تھوڑا کھینچا ہے درمیانہ، وشاہد ومشہود، خوب کھینچنا ہے، وشاہد ومشہود، یعنی آپ اس کو لمبا کر لیتے ہیں، خوب کھینچ لیتے ہیں، 3 گنا لمبا کر لیتے ہیں، تینوں شکلیں جائز ہیں۔ یا کی مثال، جس کے اوپر جزم ہو اور اسے آخر اس کے بعد والا حرف جو ہے اس پر سکون آ جائے رکنے کی وجہ سے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اب کھڑی مد یا کھڑی حرکت کہہ لیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش وغیرہ، وہی ترتیب ہے، طوبی لہم وحسن مآب، مآب، اب با کے اوپر 2 زیر ہے، لیکن جب ہم نے رکنا ہے تو بات ساکن ہو جائے گی، اور اس سے پہلے کیا ہے، کھڑی زبر والا الف حمزہ یعنی کہ، تو پڑھیں گے طوبی لہم وحسن مآب، طوبی لہم وحسن مآب، 2 گنا کر دیا درمیانے درجے کا، 3 گنا خوب کھینچنا، طوبی لہم وحسن مآب۔ تو یوں تینوں طرح سے ان کلمات کو ادا کرنا صحیح اور جائز ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مد کا سبق مکمل ہوا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 اس کی تلاوت بھی کریں گے، اور ان کا پھر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ترجمہ اور تفسیر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے جانیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے، اب دیکھیے نا، آیت نمبر 45 کے آخر میں کیا ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نون کے اوپر زبر ہے لیکن رک رہا ہوں تو جزم بن گئی، اور اس سے پہلے کیا ہے، یا ساکن، یا جزم والی، اب خاشعین، 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 اس طرح تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں، انہم الیہ راجعون، واو ساکن آ گئی نا جزم والی، اور آخر میں نون ہے، نون پر رک رہا ہوں، جزم آ گئی، تو تینوں طرح پڑھیں گے، راجعون، 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 تینوں طرح، یعنی آپ تھوڑا لمبا کریں، درمیان نہ کریں، یا آپ زیادہ لمبا کریں، تینوں صورتیں جائز ہیں۔ جی ذرا تلاوت کر لیجئے میرے ساتھ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ،
والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ دو آیات ہیں، لیکن ہمارا کتنا سارا سبق، تقریباً اب تک کا پڑھا ہوا تجوید کا سارا سبق ان دو آیات میں دہرایا جا سکتا ہے اگر ہم غور کریں۔ بہرحال یہ اب آپ طلبہ کرام اور عزت مآب طالبات کی ذمہ ہے کہ اب تک ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ کی توفیق سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں تاکہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْتَعِینُوا، اور استعینوا، مدد طلب کرو، استعانت مدد مانگو، طلب کرو، بالصبری، صبر کر کے، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، یعنی صبر کر کے اور نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ یا اللہ میں فلاں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، تو میری مدد فرما۔ نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں صبر کی دو قسمیں ہیں، صبر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، مصیبت کے وقت صبر کیا جائے، اور فرماتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ مصیبت کے وقت صبر کریں، لیکن فرماتے ہیں اس سے بھی اچھا صبر یہ ہے کہ ان امور کا ارتکاب نہ کیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ صبر کی بڑی اچھی صورت ہے کہ آپ وہ کام کریں ہی نہ جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ صبر کی دوسری قسم ہے، اور یہ مصیبت پر صبر کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ دنیا اور آخرت کی جس خیر و بھلائی کی وہ امید رکھتے ہیں نا، اس کے حصول کے لیے وہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کریں۔ امام مقاتل بن حیان رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کی تفسیر میں درج کیا ہے کہ طلب آخرت کے سلسلے میں فرائض پر صبر اور نماز کے ذریعے مدد لیا کرو، یعنی صبر کر کے اور نماز ادا کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں تم سوال کیا کرو کہ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب اور امام مقاتل بن حیان رحمہم اللہ اجمعین، ان کے یہ اقوال تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر موجود ہیں، اور امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بھی ان اقوال کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال دیگر اقوال بھی ہیں صبر کے حوالے سے، تو جہاں پر صبر کرنا ہے وہاں پر نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ صبر کی تو یہ صورت آ گئی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچیں اور مصیبت پر صبر کریں، پھر اللہ سے مدد مانگیں، اللہ فلاں مصیبت میری زندگی میں آئی، میں نے صبر کیا ہے، لہذا اگر یہ عمل میرا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اللہ میری مدد فرما۔ اسی طرح سے اللہ میں نے فلاں حرام کام نہیں کیا، تجھ سے ڈرتے ہوئے اللہ تو میری مدد فرما۔ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں یوں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ نماز، جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو دین پر استقامت اور ثابت قدمی کے لیے سب سے بڑی مددگار چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ کی طرف جو کتاب میں سے وحی کیا جا رہا ہے اس کو پڑھتے رہیے اور نماز قائم کرتے رہیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یقیناً نماز
بے حیائی سے اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کے ذکر کی بہت بڑی شکل ہے نماز۔ لہٰذا نماز ادا کر کے تم اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر سکتے ہو۔ مسند احمد میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی کوئی مشکل آتی، زندگی میں کوئی مشکل آ گئی اور اس کی وجہ سے آپ غم میں مبتلا ہو گئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے اور نماز ادا فرماتے۔ سنن نبی داود وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لاتے، غم چھایا ہوا ہے، پریشان ہیں، لیکن آپ آتے، وضو کرتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے کہ اللہ میری مدد فرما۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنت۔ آج یہ چیزیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں، ہم ادھر ادھر ہاتھ بہت مارتے ہیں، اس سے مل، اس سے مل، فلاں میرے دکھوں کا مداوع کرے گا، فلاں میری تکالیف میں کام آئے گا، فلاں میری ہیلپ کرے گا، لیکن اصل چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے سوال کریں کہ یا اللہ تو تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے، تو ہی تکلیفوں کو ٹال سکتا ہے، تو ہی نقصان سے بچا سکتا ہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت ادا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِنَّهَا، اور یقیناً یہ، یعنی یہ نماز ادا کرنا یا صبر اور نماز کے ذریعے، یعنی یہ کام کر کے اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ لَكَبِيرَةٌ، بہت گراں ہے، بہت بڑا ہے، بہت وزنی ہے، إِلَّا مگر عَلَى الْخَاشِعِينَ، ڈرنے والوں پر۔ ڈرنے والوں پر یہ بھاری نہیں ہے، ڈرنے والوں کے لیے نماز ادا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ڈرنے والوں کے لیے صبر کر کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ کر مصیبت کے وقت صبر کر کے اللہ سے مدد مانگنا، یہ ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، ان کو یہ کام مشکل نہیں لگتا۔ تو آئیے ہم بھی اپنا شمار ایسے لوگوں میں کریں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، خشوع اور خضوع ان کی صفت ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو عاجزی کرنے والے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ خاشعین، کون ہے خاشعین؟ خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ خوش نصیب کہ جو اس کی تصدیق کرتے ہیں جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا۔ تفسیر طبری کے اندر ان کا یہ فرمان موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہاں پر خاشعین کی بات مکمل کرتے ہوئے، ان کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذین، کون ہے خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، ڈرنے والے؟ وہ لوگ یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، جن کو یقین ہے، الذین، وہ لوگ یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے۔ ان کو ہر وقت اس بات کا یقین ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے رب سے ملاقات ہوگی، لہٰذا ہم نماز پڑھیں، ہم اپنے رب کے حرام کردہ امور ان کا ارتکاب کرنے سے بچیں، ہم مصیبت پر صبر کر کے اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ تو جن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، پلٹنے والے ہیں، یعنی ان کو ان 2 باتوں کا پورا یقین ہے، ہمارے رب سے ملاقات ہونی ہے، ہم نے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہمارے گناہوں پر ہمیں سزا ملے گی، ہماری نیکیوں پر ہمیں جزا ملے گی۔ جن کو اس بات کا یقین ہے نا، ان کے لیے نماز ادا کرنا کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے کوئی وزنی نہیں، خوشی خوشی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر یہ بات واضح فرما دی اور خشوع اختیار کرنے والوں کی صفات کو واضح کر دیا کہ ظنون،
زن عرب کے ہاں زن کا کلمہ یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شک کے لیے بھی. گمان ہوتا ہے نا، یقینی بھی ہو سکتا ہے اور شک پر مشتمل بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر عقائد کے ضمن میں زن کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے یقین. بعض اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن پاک میں زن کا کلمہ عقائد کے چیپٹر میں استعمال فرمایا تو اس کا معنی ہوتا ہے یقین. اب چونکہ یہاں پر عقیدے کی بات ہے نا، آخرت کی بات، وہ یقین رکھتے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ وہ شک رکھتے ہیں یا وہ گمان کرتے ہیں، نہیں، وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے رب سے ملاقات ہونے والی ہے اور انہوں نے پلٹ کے اسی اللہ کی طرف جانا ہے. لہٰذا یقین رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی بہت ہے، آخرت میں بھی بہت ہے. دنیا میں فائدہ کیسے ہے؟ جو بندہ یقین رکھتا ہے میرے رب سے ملاقات ہوگی، میں نے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، وہ صبر کرے گا، وہ نماز ادا کرے گا اور صبر کر کے نماز ادا کر کے اللہ سے مدد مانگے گا تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اور آخرت میں فائدہ کیسے ہوگا؟ حدیث سماعت کیجئے جسے ائمہ محدثین نے ذکر کیا. صحیح مسلم میں کتاب الزہد میں یہ بڑی ایمان افروز حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا اور اس کو کھڑا کر کے ارشاد فرمائے گا اے فلان، او فلاں، الم اکرم کا و اسود کا، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے سرداری نہیں دی تھی؟ چودھری بنایا تھا، تجھے اپنی قوم کا سردار بنایا تھا، ایسا نہیں تھا؟ وَأُزَوِّجْ کا، اور میں نے تجھے بیوی عطا کی. وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، اور میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر کر دیے. طرح طرح کی سواریاں، جانور، ٹھیک ہے نا، جن سے تو کئی قسم کے فوائد حاصل کرتا وہ میں نے تیرے لیے مسخر کر دیے. وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ، اور میں نے تجھے مہلت دی اور تجھے اس قدر مہلت دی کہ تو راحت و آرام میں پلتا بڑھتا رہا. تجھے دنیا کے تمام سامان راحت و آرام میں نے عطا کیے. بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں. اور واقعی ایسا ہے، ایک عام بندہ بھی اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے لگے تو گن نہیں سکتا. چنانچہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری اپنی باتیں کر لے گا، اپنے انعامات گنوائے گا، فیقولو، تب جواب میں بندہ کہے گا بلا، کیوں نہیں، یا ربی، اے میرے رب، بالکل ایسا ہی ہے. تو نے مجھے عزت دی، تو نے مجھے سرداری دی، بڑا بنایا، چودھری بنایا، مجھے بیوی عطا کی، مجھے تو نے سواریاں عطا کی، گھوڑے اونٹ عطا کیے، دنیا کی بڑی نعمتیں عطا کی، میں بڑے ناز و نعم کے اندر میں پلا بڑا زندگی گزاری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلا ارشاد فرمائے گا فیقول، اللہ فرمائے گا افظننت انک ملاقی، کیا پھر یہ ساری نعمتیں استعمال کر کے تجھے یقین تھا کہ تیری میرے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے؟ کتنی اہمیت کی حامل یہ بات ہے. کیا تجھے یقین تھا یہ ساری نعمتیں استعمال کر کے کہ تو مجھ سے ملے گا؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقول اللہ، وہ کہے گا نہیں یا اللہ، میں تو اپنی چودراہٹ میں، عزت میں، اپنے جناب بیوی بچوں میں اور ناز و نعم کے اندر اس قدر مگن ہو گیا، مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میری تیرے ساتھ ملاقات ہوگی، مرنے کا تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقول، اللہ ارشاد فرمائے گا فإنی انساک کما نسیتنی، پھر یقیناً میں نے بھی آج تجھے بھلا دیا ہے جیسا کہ تو نے مجھے بھلا دیا تھا. جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھلا رکھا تھا نا اور یقین ہی نہیں کیا تھا کہ تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی، چل جا پھر آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے. تو اندازہ کر لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کتنا واضح پیغام ہے. آئیے ہم ان آیات کے تناظر میں اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو سنبھالیں کہ ہم اپنا شمار ان خوش نصیبوں میں کریں کہ جن کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں ایسی جواب دہی ہماری نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً
یہ بہت گراں ہے، بہت وزنی بھاری ہے، مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، خضوع اختیار کرنے والوں پر نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً وہ اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔